عبد المالک بن مروان نے سن 75 ہجری میں اسلامی سکہ جاری کیا۔ اس سے قبل اسلامی ممالک میں ایران و روم کا سکہ چلتا تھا۔ اس دور میں جو کاغذ وغیرہ ممالک اسلامیہ استعمال ہوتے تھے وہ مصر میں تیار ہوا کرتے تھے، جہاں اس وقت نصرانیوں کی حکومت تھی۔ وہاں کے کاغذ پر جو ٹریڈ مارک ہوتا تھا اس میں رومی زبان میں لکھا ہوا ہوتا تھا، اور یہی چیز ہر اسلامی دور میں رائج رہی۔ مگر چونکہ عبد المالک بڑا چالاک، ذہین اور ہوشیار تھا، لہٰذا اس نے ترجمہ کر کے گورنر مصر کو لکھا، تم رومی ٹریڈ مارک کو متروک کر کے آئندہ تیار ہونے والے کپڑوں اور کاغذ پہ کلمہ توحید کا ٹریڈ مارک استعمال کرو۔ چنانچہ اس حکم پر عمل درآمد کیا گیا۔ جب اس نئے مارک کا علم قیصر روم کو ہوا تو اس نے بے حد ناگوار گزرا۔ اس نے تحفے تحائف پیش کر عبد المالک بن مروان کو لکھا کہ کاغذ وغیرہ پر جو ٹریڈ مارک پہلے تھا اسے بدستور جاری رہنے دیں۔ عبد المالک نے اسے تحفے واپس کر دی اور کوئی جواب نہ دیا۔ قیصر روم نے تحائف کو دوگنا کر کے پھر بھیجا اور لکھا کہ تم نے میرے تحائف کو شاید کم سمجھا اور واپس کر دیا، اس لیے اضافہ کر کے بھیج رہا ہوں، اسے قبول کر لو اور اپنا ٹریڈ مارک واپس لے لو۔ لیکن عبد المالک بن مروان نے پھر واپس کر دیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب قیصر روم کا سفیر پھر واپس گیا تو طیش میں آ کے اس نے عبد المروان کو لکھا، تم نے میرے تحفے و تحائف واپس کیے اور میرے کسی خط کا جواب نہ دیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم نے ہمیں ذلیل سمجھا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تم نے اب بھی رومی ٹریڈ مارک کو واپس رائج نہ کیا تو میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز جملے دینار پہ نقش کروا کے تمام ممالک اسلامیہ میں رائج کرا دوں گا اور تم کچھ نہ کر سکو گے۔ عبد المالک بن مروان کو جب قیصر روم کا اس طرح کا خط ملا تو وہ پریشان ہو گیا، اور پریشانی کے عالم میں اس نے تمام علماء اور ماہرین سیاست کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کرو کہ جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ سب نے آپس میں سر جوڑ کر کافی دیر تک غور و فکر کیا اور ایسا حل نہ نکل سکا جو قابل عمل قرار پاتا۔ عبد المالک جب انتہائی پریشان ہوا تو اس کے اس پریشانی اور اضطراب کو محسوس کرتے ہوئے اس کے وزیر اعظم نے کہا، آپ یہ جانتے ہوئے کہ اس موقع پر اسلام کی مشکل کشائی کون کر سکتا ہے، اس کی طرف رخ کیوں نہیں کرتے؟ عبد المالک نے کہا، کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ بتاتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا، میرا اشارہ فرزند رسول امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف ہے۔ عبد المالک نے کہا، خدا کی قسم تم نے صحیح رہبری کی ہے۔ چنانچہ اس نے اسی وقت عامل مدینہ کو خط لکھا کہ اس وقت اسلام پر ایک سخت مصیبت آ گئی ہے اور امام محمد باقر کے بغیر اس کا حل ممکن نہیں، لہذا جس طرح بھی ہو سکے انہیں راضی کر کے میرے پاس بھیج دو۔ اس سلسلے کے سارے مصارف حکومت کے ذمے ہوں گے۔ یہ خط مدینہ ارسال کرنے کے بعد عبد المالک بن مروان نے شہنشاہ روم کے سفیر کو نظر بند کر دیا اور حکم دیا کہ جب تک اس مسئلے کا حل نہ کروں اسے جانے نہ دیا جائے۔ چونکہ شہنشاہ روم کی طرف سے یہ معاملہ اسلام کی تضلیل اور پیغمبر اسلام کی اہانت کا تھا، اس لیے عبد المالک کا خط دستیاب ہوتے ہی اپنی عظیم ذمہ داریوں کے تحت امام محمد باقر علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ سے روانہ ہو کر عبد الملک کے دربار پہنچ گئے۔ استقبال کے بعد اس نے سارا واقعہ مدعا بیان کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اس مسئلے کا حل انتہائی آسان ہے، تم اسی وقت کاریگروں اور حقاق کو جمع کرو اور ان سے کہو درہم و دینار ڈھلوا کر اس مملکہ اسلامیہ میں رائج کر دو۔ اس نے پوچھا، ان کی شکل و صورت کیا ہوگی؟ فرمایا، سکے کی ایک طرف کلمہ توحید اور دوسری طرف پیغمبر اسلام کا اسم مبارک ہوگا اور سن و ہجری لکھی ہوئی ہوگی۔ جو درہم کا حصہ فارسی حصے میں ہے اسے فارسی میں رہنے دو۔ ڈھالنے کی مشین شیشے کی ہونی چاہیے تاکہ سب سکے ہم وزن تیار ہو سکیں۔ عبد المالک نے آپ کے حکم کے مطابق سکے ڈھلوا لیے اور رات دن کے محنت سے جب سارے انتظام مکمل ہو گئے وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ اب کیا کروں۔
آپ نے فرمایا ان سکوں کو تمام ممالک اسلامیہ میں رائج کر دو اور اس کے ساتھ ہی ایک سخت حکم نافذ کر کے تمام رومی سکے خلاف قانون قرار دیے گئے ہیں، ان کی جگہ نئے اسلامی سکوں کو استعمال کیا جائے اور جو شخص اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ عبد الملک نے امام کے اس مشورے پر عمل کے بعد شہنشاہ روم کے سفیر کو آزاد کیا اور اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے کہہ دینا کہ ہم نے اپنے سکے ڈلوا کے رائج کر دیے ہیں اور تمہارے سکوں کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے، اب تم سے جو بن پڑے وہ کر لو۔ سفیر رہا ہو کر جب کیسر روم کے پاس پہنچا اور اس نے ساری واقعات بیان کیے تو وہ حیرت میں رہ گیا اور بڑی دیر تک سوچتا رہا۔ لوگوں نے کہا، اے بادشاہ، تو نے تو کہا تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کی شان میں سکوں پر گالیاں گندا کراؤں گا، اب اس عمل پر کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا، اب گالیاں گندا کروا کے کیا کروں گا؟ سارے منصوبے پر تو پانی بھر گیا، اب مسلمانوں کے ممالک میں میرا سکہ ہی نہیں چلتا۔